عزیز طلبہ و طالبات، آپ کا استقبال ہے فروز روشن یوٹیوب چینل میں۔ آئیے آج کے اس ویڈیو میں مضمون نویسی میں مضمون سماعت فرماتے ہیں جس کا عنوان ہے سائنس کی کرشمہ سازیاں۔ آئیے سائنس کی کرشمہ سازیاں پر آج مضمون سماعت فرمائیں۔ فضاؤں میں بلندیوں پر اڑتے ہوائی جہاز، ستاروں کی خبر لانے والے خلائی جہاز، سمندروں کا سینہ چیر کر آگے بڑھتے جہاز، منٹوں میں دنیا کے حالات سے آگاہی دینے والے ریڈیو ٹی وی، زمین کی چھاتی پر دندناتی پھرتی سواریاں، یہ بلند و بالا عمارتیں اور ان عمارتوں میں آرائش اور ضرورت کے مطابق مختلف سامان اور مشین، زمانے کی ترقی کو ظاہر کرنے والی صنعتیں، آخر یہ سب کس کی کرشمہ سازی ہے؟ جی ہاں، یہ سائنس کی کرشمہ سازیاں ہیں۔ موجودہ دور کو سائنس کا دور اسی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ یہ زمانہ سائنس کی وجہ سے انتہائی بلندی پر پہنچ چکا ہے۔ سائنس نے انسانی زندگی کو نہ صرف آرام دہ، پرسکون اور باسہولت بنا دیا ہے، بلکہ روز بروز اسے ترقی کی منازل سے گزار رہا ہے۔ آج ہم جس طرف بھی نظر دوڑائیں، ہمیں سائنس کی بخشی ہوئی عنایتوں کا نظارہ دیکھنے کے لیے ملے گا۔ گھر ہو یا گھر کے باہر، اپنی ذات ہو یا ذات سے باہر کی دنیا، ہر جگہ ہمیں سائنس کی کرشمہ سازیاں دکھائی دیتی ہیں۔ موسموں کی سختیوں سے بچانے والے ہمارے کپڑے، جسموں کی نشو و نما کرنے والی غذائیں اور دوائیں، ہمارے لیے غذائیں پکانے والے الیکٹرک گیس اور معدنی تیل سے جلنے والے چولہے، موسموں کے لحاظ سے گھر کو آرام دہ رکھنے والے کولر، ہیٹر، الیکٹرانک پنکھے، ایئر کنڈیشنر، کپڑے سینے اور کپڑے دھونے کی مشینیں، ریفریجریٹر، ویکیوم کلینر وغیرہ سے لے کر عام استعمال کے برتن اور چیزیں، یہاں تک کہ ماچس کی تیلی تک سائنس نے ہمیں مہیا کی ہے۔ تو اس طرح ہماری زندگی کو پرآسائش اور آرام دہ بنانے میں سائنس زبردست کردار ادا کرتا ہے۔ سائنس نے صنعتوں میں بھی زبردست تبدیلیاں پیدا کی ہیں۔ اب مشینی انسان یعنی روبوٹ بھی تیار کیے جانے لگے ہیں جو انسانوں کی طرح آفس، اسپتالوں اور گھروں میں کام کر رہے ہیں۔ تعلیم میں بھی سائنس کی ایجادات نے انقلاب برپا کر دیا ہے۔ اب تعلیم صرف کتابی معلومات رٹے رٹانے کی حد تک محدود نہیں رہ گئی، بلکہ مشاہدات اور تجربات کی بنیاد پر حاصل کی جانے لگی۔ اس سلسلے میں سائنس بے حد مددگار ثابت ہوا۔ تمام تر سائنس کی مدد سے تیار کیے جاتے ہیں، ٹیلی اسکوپ ہو یا مائکرو اسکوپ، اور ہیڈ پروجیکٹر ہو یا فلم پروجیکٹر، آج تعلیم کے لیے بڑے پیمانے پر استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ٹیلی ویژن، کمپیوٹر اور دیگر جدید ترین مشینیں تعلیم کو عام کرنے میں ہر وقت تیار رہتی ہیں۔ سائنس کی مدد سے آج انسان زمین کے تمام راز جاننے کے ساتھ ساتھ انسان آج ستاروں پر کمانڈیں ڈال رہا ہے۔ چاند کی زمین پر خلائی ہوائی جہازوں کے ذریعے انسانی قدم پہنچ چکے ہیں۔ اب اگلا نشانہ مریخ اور زحل کی زمینیں ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک نے اب خلا پر بھی قبضہ جما لیا ہے۔ بے شمار خلائی جہاز زمین کی مدار سے دیگر اجرام فلکی کی طرف کے دفاعی نقطہ نظر سے جدید ترین ہتھیار تیار کرنے میں بھی سائنس بیش قیمت تعاون کر رہا ہے۔ ایٹم بم، نائٹروجن بم، ہائیڈروجن بم، میزائل وغیرہ کی ایجادات کے سبب دنیا کو شدید خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ سائنس رحمت ہے، وہیں زحمت بھی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ سائنس کو ہمیشہ انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کیا جائے۔ اس میں سائنس کا قصور نہیں ہے، قصور ہے ہماری استعمال کے طریقے کا۔ جس چیز کو ہم لوگوں کی بھلائی اور ترقی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں،
उसी चीज़ को तबाही व बर्बादी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साइंस वो छुरी है जिससे सेब भी काटा जा सकता है और पेट भी। आइए दुआ करें कि दुनिया के तमाम इंसान साइंस का इस्तेमाल इंसानियत की फलाह व बका के लिए करें। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज के इस वीडियो में हमने इसकी करिश्मा साजिया इस उन्वान पर हमने मज़मून समाअत फरमाया।